عباس کے کینپ سے نکلا تو میرا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اف، اتنی توہین، ایسی ذلت! میرے کانوں سے ابھی تک بھاپ نکل رہی تھی۔ موٹا ٹنگا گنجا جانے خود کو سمجھتا کیا ہے رے؟ ہم اس کے زد حرید ہیں جو 2 ٹکے کی نوکری پر جب چاہے ہمیں بے عزت کر ڈالے۔ منحوس! میں واپس اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھے تک بھی گلستہ سلگتا رہا تھا۔ توہین کے احساس سے دماغ کی رگیں کھینچ رہی تھیں۔ جی تو چاہ رہا تھا نوکری پر لات مار کر چلا جاؤں، مگر بینش کے غضبناک چہرے سے تصور بھی آ کر مجھے اپنے ارادے پر قائم نہیں رہنے دیا۔ وہ تو ڈائن بن کر خون پی جاتی میرا۔ ریلیکس یار، کیا ہو گیا؟ اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ میرے کو لیگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی تو میں نے سرد آہ بھری۔ اب اسے کیا بتایا کہ میرے ستارے کیسے گردش میں آئے ہوئے ہیں؟ آج کل ہر طرف سے ذلت جیسے بارش بن کر برس رہی تھی۔ میں تو بکھلا کر رہ گیا تھا۔ ہفتہ بھر پہلے میری گاڑی سے ایک معمولی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، کسی انسان کا نہیں، کتے کا۔ کتا کسی برگر فیملی کا تھا۔ باہر سے منگوایا ہوا۔ انسانوں سے بڑھ کر قدر تھی محترم کی۔ جب ہی تو اس کی شان میں گستاخی کا مرتب ہونے پر حوالات کی سیل کرا دی تھی۔ اس کے مالک نے مجھے اس معاملے کو نپٹا کر بیش کی جو صلاحیتیں اور نصیحتیں سننی پڑیں وہ الگ۔ میری گاڑی کا چلان ہو گیا اور اب یہ بانس اینٹی ہوئی شکل۔ یار، اب میں تو تنگ آ گیا ہوں اس بے عزتی سے۔ حیران ہوں آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ۔ میری شکل پر 12 بجے دے کر ساتھی نے ہمدردانہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ گردش حالات کہیں جا سکتی ہے۔ مصیبتیں کبھی آزمائش ہوتی ہیں، کبھی مکافات عمل۔ افسر کے کہنے پر میں مڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں سب عوامہ محترم کو مولانا صاحب نہیں کہتے تھے۔ وعظ نصیحت دل پسند کام تھا، مگر میرے تو گویا زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ جب ہی دان کچکچا کر رہ گیا تھا۔ اب اٹھ بھی جاؤں کیا؟ باپ کی طرح کاہلی، سستی اور کامچوری میں نام پیدا کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ حد ہے بھئی، یہ اتنا نکما انسان میں نے زندگی نہیں دیکھا۔ جانے کون سا منحوس وقت تھا جب میں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا۔ کاش اس فیصلے سے قبل کسی ایک کو موت آ گئی ہوتی۔ اس نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ سور اسرافیل جیسی آواز میری بیوی بینش کی ہے، جو بچوں کی پڑھائی کرتے ہوئے خود لیٹے لیٹے ہی انہیں جگا رہی ہے۔ اب تو میری آنکھ ہر روز اسی کے شور سے کھلتی ہے۔ جو جی چاہتا ہے مر جاؤں۔ میں اٹھا ہوں اور دبے پاؤں کچن کی جانب آ گیا ہوں۔ کچن کے حالات ابتر ہیں کہ میری بیوی پور ہرگز نہیں ہے، اس لیے وہ کہ کوئی کام نہیں کرتی سوائے لڑنے، تانے دینے اور نقص نکالنے کے۔ کام تو ملازمہ کرتی ہیں یا پھر میں۔ ملازمہ چونکہ صبح کو نہیں ہوتی، جب ہی ناشتہ مجھے بنانا پڑتا ہے۔ بچوں کو یونیفارم استری کرنا اور انہیں تیار کر کے اسکول بھیجنے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ ارے کہیں آپ میری داستان سے مجھ پر رحم تو نہیں کھانے لگے؟ اگر ایسا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ سنبھال کر رکھیں مستقبل کے لیے، کیونکہ ہرگز بھی اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ سے ہمدردی بھی کی جائے۔ کل جب افسر نے وہ بات کہی تو مجھے غصہ آ گیا تھا، مگر رات جب بینش نے بالفاظ کے کچھ ہیر پھیر کے ساتھ وہی بات کی تو میری آنکھوں پر گرے وہ غفلت کے پردے سرک گئے اور اپنا وہ گناہ عمل پوری جائز بات سمیت ذہن کے پردے پر روشن ہو کر رہ گیا، جس نے صحیح معنوں میں انسانیت کی سطح سے مجھے بہت نیچے گرا دیا تھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا مجھے اس سے نفرت زیادہ تھی یا چڑ۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اس سے پہلی مرتبہ بیزار کب ہوا، کیونکہ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اپنی سرخ سفید رنگت، سنہرے بالوں اور نیلی کان سی آنکھوں کی وجہ سے مجھے بالکل اس گڑیا کی طرح لگی تھی جو مما کے بیڈ روم کے ایک شیلف میں سجی ہر دم مسکرایا کرتی تھی۔ وہ بھی بالکل ویسی ہی تھی، مگر میرے لیے وہ اس گڑیا کی طرح ناپسندیدہ ثابت ہوئی، نہ بے زر، نہ ہی اس گڑیا کی طرح گھر کے کسی ایک کونے تک محدود رہ سکی۔ میں سوچوں تو شاید اس سے چر کا آغاز بھی وہیں سے ہوا جب مما کی وجہ
کی توجہ بٹنے لگی، وہ توجہ جو اس سے پہلے